Assalamu alaikum students of class 4th. How are you? Hope you will be fine inshallah. Let's start our studies. All of you open your books, page number 70. Students, today we will start unit number 17. This is the lady with the lamp. ایک خاتون جو لیمپ اٹھائے ہوئے ہے، لیمپ کے ساتھ ایک خاتون. لیمپ کہتے ہیں اردو میں ہم لفظ لالٹین یوز کرتے ہیں، روشنی کے لیے استعمال ہونے والی ایک یہ چیز تھی. جب الیکٹریسٹی ایجاد نہیں ہوئی تھی یا پھر وہ علاقے جہاں الیکٹریسٹی نہیں پہنچی تھی دور دراز علاقوں میں، تو روشنی کے لیے لالٹین لیمپ وغیرہ استعمال کیے جاتے تھے. تو ایک خاتون جو لیمپ کے ساتھ تھی، اور اس کی ڈیٹیل یہ کس طرح اور کیا نام دیا گیا اس خاتون کو، یہ ہم چیپٹر پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی. In the 19th century there was a war between Britain and Russia. 19ویں صدی میں رشیا، روس اور برطانیہ کے درمیان ایک جنگ ہوئی. Many soldiers were wounded every day. ہر روز بہت سارے جو سپاہی تھے وہ زخمی ہو رہے تھے. A wounded soldier faced great risk because the wound could soon develop infection. اور جو زخمی سپاہی تھا اس کو بہت زیادہ خطرہ تھا. ہر روز زیادہ سے زیادہ لوگ سپاہی زخمی بھی ہو رہے تھے، اور زیادہ خطرہ یہ تھا کہ جلد ہی جو زخم ہے وہ اس میں انفیکشن نہ ہو جائے، وہ زخم خراب نہ ہو جائے، بگڑ جائے گا تو وہ پھر زخم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. One day the soldiers heard that someone is coming to save them. ایک دن سپاہیوں نے سنا کہ کوئی آ رہا ہے جو ان کو بچائے گا، یعنی ان زخموں سے، ان تکلیفوں سے محفوظ کرے گا. They were happy، وہ خوش تھے. When that person arrived at the battlefront they discovered that it was a woman. اور جب وہ شخص جس کے بارے میں انہوں نے سنا تھا کہ کوئی آ رہا ہے ان کی سیفٹی کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، جب وہ شخص میدان جنگ میں پہنچا تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک کوئی آدمی نہیں بلکہ ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی. Her name was Florence Nightingale. اس کا نام تھا فلورنس نائٹنگیل. She had come with a team of 38 other nurses. اور وہ اکیلی نہیں آئی تھی بلکہ اس کے ساتھ 38 nurses، 38 nurses اور تھیں جو ان سپاہیوں کی دیکھ بھال کے لیے آئی تھیں. Florence Nightingale told the soldiers how to keep clean so that the wounds could be prevented from becoming infectious. نائٹنگیل نے سب سے پہلے سپاہیوں کو یہ بات سمجھائی، انہیں بتایا کہ کس طرح سے زخم کو صاف رکھنا ہے تاکہ زخم میں انفیکشن نہ ہو. Then she treated them with medicines and look after them. پھر اس نے جو ہے ان کو ادویات کے ذریعے ان کے زخموں کا علاج کیا اور ان کی دیکھ بھال کی. The wounded soldiers were kept in a separate barrack which was turned into a hospital. میدان جنگ میں جس طرح سے بیرک کہتے ہیں، ویسے ٹینٹ نما یا خیمہ نما جو ایک بلاکس بنائے ہوتے ہیں تاکہ سپاہی جو ہیں یا اور دیگر جو عملہ ہے وہ ان میں رہے، وقت گزارے. تو اسی طرح سے جو ہے جتنے بھی زخمی سپاہی تھے ان کو ایک الگ بیرک میں، الگ ٹینٹ میں جو ہٹ نما خیمے بنائے گئے تھے ان میں رکھا گیا تھا، اور اس کو ایک ہاسپٹل کی شکل دے دی تھی. جو بھی زخمی ہوتا تھا اس کو اسی بیرک میں رکھتے تھے. In this hospital Florence Nightingale used to work day and night. اور یہ جو ہاسپٹل انہوں نے عارضی بنایا تھا جنگ کے میدان میں، تو وہاں پر فلورنس جو ہے وہ دن رات کام کرتی تھی. She did not care for her own comfort and spent all her energy in making sure that the sick and the wounded were properly looked after. اور وہ بالکل بھی اپنی جو ہے آرام کا خیال نہیں کرتی تھی، اپنی صحت کا خیال نہیں کرتی تھی. دن رات زخمیوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی اور اس بات کو یقینی بنا رہی تھی کہ تمام جو زخمی ہیں یا بیمار ہو گئے ہیں مسلسل جنگ میں رہنے کی وجہ سے، ان کی اچھے طریقے سے، مناسب طریقے سے دیکھ بھال ہو رہی ہے یا نہیں. In the dark hours when other people went to sleep. رات کے اندھیروں میں، رات کے وقت میں، تاریکی میں جب سب لوگ سو جاتے تھے، Florence would carry a lamp and take rounds among the sick and the wounded to see that everyone was fine. تو یہ فلورنس نائٹنگیل جو تھی، یہ جب سارے لوگ سو جاتے تھے، مریض بھی اور باقی لوگ اور سپاہی، تو یہ رات کے وقت میں وہ لیمپ ہاتھ میں لے کے جاتی تھیں اور تمام جو مریض تھے، جو زخمی تھے، ان کے گرد گھومتی تھی، چیک کرتی تھی کہ سارے جو لوگ ہیں جو زخمی ہیں یا مریض ہیں وہ سب ٹھیک ہیں، انہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے. The soldiers were amazed at her hard work and dedication. جو سپاہی تھے وہ اس کی
اتنی زیادہ جو محنت اور ہارڈ ورک وہ کر رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیڈیکیشن تھی، جو لگن اور جو شوق تھا، اس کا لگاؤ تھا اپنے کام کے ساتھ، اسے دیکھ کر سپاہی بہت حیران تھے کہ دن بھر تو وہ سب کا خیال رکھتی تھی، رات کے وقت بھی وہ مریضوں اور زخمیوں کے پاس چکر لگاتی تھی تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو. They began calling her the lady with the lamp. جب ڈیلی انہوں نے اس طرح سے دیکھا نائٹنگیل کو، جو رات کے وقت جو ہے موو کرتی ہے، جگہ جگہ ہر سپاہی کے پاس جاتی ہے، مریض کے پاس جاتی ہے، ان کے زخموں کی دیکھ بھال کرتی ہے، تو انہوں نے اس کے شوق، اس کے لگن کو اس طرح دیکھ کر اس خاتون کو، فلورنس نائٹنگیل کو کہنا شروع کر دیا، کیا؟ دا لیڈی ود دا لیمپ. کلیئر؟ اب یہ آپ کو نیم سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ اس چیپٹر کا نام بیسیکلی اس خاتون کو جو نام دیا تھا ان سولجرز نے، اس نام پر یہ چیپٹر رکھا گیا تھا، دا لیڈی ود دا لیمپ. اٹس انف فار ٹوڈے. یہاں تک ریڈنگ آج کے لیے کافی ہے. آپ اس کو پڑھیں، سمجھیں. بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے اور سمپل ہے، بالکل مشکل نہیں ہے. ہوم ٹاسک میں اس لیے کوشچن نہیں دے رہی ہوں کہ پریویس جو لیسن کی ایکسرسائز سی تھی، اس کی پکچر شاید میں نے آپ کو پریویس لنک کے ساتھ یہ والی نہیں سینڈ کی، صرف بلینکس بھیجی تھی. تو اس لنک کے ساتھ میں آپ کو اس کی پکچر بھیجوں گی. یہاں پہ آپ نے یہ آپ کا بک ورک ہے، آپ نے یہاں پر شعر لکھنے ہیں، اور جس شاعر کا شعر ہوگا اس کا نام یہاں پہ پوئٹ کی جگہ پر آپ لکھیں گے. کلیئر؟ تو آپ نے ابھی اپنا بک ورک کمپلیٹ کرنا ہے پریویس چیپٹر کا، اور اس چیپٹر کی ریڈنگ کرنی ہے. اوکے، اللہ حافظ.